حضرات گرامی، موجودہ حالات جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں پر اس قدر یہود و ہنود کے حملے ہو رہے ہیں کہ مسلمان کا وجود اس یہودی کو برداشت نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم دین سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمیں کنٹرول کرنا، ہمیں ہمارے اوپر اپنے ایجنڈے کو مسلط کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو دین اسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے دور ہی اتنا ہو گئے کہ اب حالت یہ ہے کہ نہ ہمارا اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ کھانا، نہ پینا۔ اب کس چیز کا ذکر کریں بتائیے؟ کیا کھاتے وقت ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کریم آقا کے سنت کریمہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، اس کے اندر کتنی تکلیفیں اٹھائیں سرکار نے، بولیں جی ذرا۔ اور صحابہ کرام نے کتنے جہاد فرمائے۔ کبھی احد کے میدان کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا کے دندان مبارک کو نقصان پہنچ رہا ہے، سرکار کا خون مبارک جاری ہے۔ کبھی طائف کی وادی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور وہی اللہ کے محبوب مکہ مکرمہ میں 10 سال تک، 13 سال تک آپ تبلیغ فرماتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جاؤ۔ کیوں جی؟ صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، لیکن آج ہم نے اس دین کا حلیہ کتنا بگاڑ دیا۔ یہودیوں کی سازشیں تو اتنی ہو گئی نا۔ دیکھیں ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، یہ نیٹ آ گیا، اور اس نیٹ نے کتنی تباہیاں کی ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے نوجوان بچے، بڑے بھی، اب تو چھوٹے بھی، سارے مطلب ہے کہ ماسٹر ہیں۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ساتھ ماں بیٹھی ہے اور ادھر نوجوان بیٹا بیٹھا ہے، ماں بیمار ہے۔ اب بیٹا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ٹچ موبائل پاس ہے اور وہ لگا ہوا ہے، اس کو نہیں احساس کہ میری ماں کو کتنی تکلیف ہے، میں ماں کا حال ہی پوچھوں، کیونکہ ہم تو مصروف ہی اتنے ہیں۔ باپ قریب بیٹھا ہے، باپ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، جس وقت انہوں نے نا ریسرچ کی ہے، یہودیوں نے باقاعدہ، انگریزوں نے بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر کہ یہ کیوں نہیں قابو آ رہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ آ رہے۔ اس کے اندر ہمارے اندر بھی انہوں نے پلانٹیشن کی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کیا تھا بھلا؟ بولو، کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟
کلمہ پڑھتا تھا. مرزا قادیانی کو جانتے ہیں نا, جو بدبخت جھوٹا مدعی نبوت ہے, وہ کیا تھا کیا؟ وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے بھی کرتا تھا. یہ بھی اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا. کچھ نہ کچھ تھا وہ, مطلب ہے کہ عالم, لیکن کوئی اتنا بڑا بھی عالم نہیں تھا. ادھر سیال کوٹ کے اندر ملازمت کرتا تھا. اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نہ تو وہ کسی کا غلام ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کی ملازمت کرنے والا ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے. ایک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں, میں پوری گارنٹی کے ساتھ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک نبی بھی کسی کا غلام نہیں رہا کہ نبی کی گردن کا کوئی مالک بنا ہو, نہ پریکٹیکلی اور نہ زبانی کلامی. لیکن اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. بھی غلام احمد احمد تو نہیں ہو سکتا نا پھر. بے شک بے شک بے شک. کیوں جی؟ بے شک. مضاف اور مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے, غلام نہیں بن سکتا. خیر, انگریزوں نے خریدا پلانٹیشن کی, اور یہ اس وقت ایسا بدبخت تھا. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے اندر جہاد کے خلاف فتویٰ دینے والا یہ بندہ تھا. اس کو انہوں نے جنریٹ کیا صرف اسی لیے کہ تم جو ہے نا, کیونکہ اب دعویٰ تو ان کا کلمہ یہی پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خیر, یہ بھی آ گیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. پھر انہوں نے اور بندے خریدے, تنخواہیں لگائی. حضرت علامہ مولانا قاری غلام شبیر مجاہد القادری صاحب موجود ہیں. میں الحمدللہ میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کروائی گئی کہ مسلمان جو ہے نا صرف ایک وجہ سے کسی کے قابو نہیں آ سکتا, وہ ہے اللہ کے محبوب کی غلامی, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. علامہ اقبال نے کہا کہ انگریزوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ سرکار کی محبت نکالو. پھر بندے پیدا کیے. میرے پاس لائبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں. پھر ایسے بندے بھی آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو بیل اور گدھے کے خیال میں گم ہو جانے سے برا ہے. معاذ اللہ سبحانہ. کوئی تصور کر سکتا ہے بھلا نبی کے بارے میں یار؟ اور پھر دیکھیں کمپیئر کن جانوروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, اور دعویٰ بھی ان کا مسلمانی کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو بیل ٹگے تے کھوتے دے خیال سے معاذ اللہ گم ہو جانا برا ہے. یہ کنہوں نے لکھا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے لکھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی, بتائیے اللہ کے نبی کے خیال کے بغیر نماز ہو سکتی ہے بھلا؟ بولے اونچی وہاں سے بولے ذرا, اور اونچی وہاں سے بولے. جس وقت ہم نماز پڑھتے ہوئے پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, جب نماز پڑھتے ہوئے ہم پڑھیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, جب نماز پڑھتے ہوئے ہم پڑھیں گے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, تو بتائیں اللہ کے نبی کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا کیا؟ تو جس نے کتاب کے اندر کلمہ پڑھنے کا دعویٰ اور یہ لکھا کہ نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا ہے,
اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی پھر نبی کی. جس وقت وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائے گا کہ نبی کا نماز میں خیال آئے گا تو یہ معاملہ ہوتا ہے, بتائیے محبت پیدا ہوگی یا ختم ہوگی؟ اس طریقے سے تو ختم ہوگی. لیکن ہر دور میں اللہ کے وہ محبوب بندے اپنے اپنے وقت میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہا ہے. پھر اسی دور کے اندر یہ بھی مرد مجاہد آئے کہ تم کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم کا خیال نہیں آتا اس وقت تک ایمان والے کی نماز ہوتی نہیں. جان صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اللہم صلی اللہ, جب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو خیال آئے گا نا. السلام علیکہ ایھا النبی. اور وہی صرف یہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر, ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو کیا کر دیا؟ تو جبریل امین سے سرکار نے فرمایا, پیارے جبریل اللہ سے پوچھو نا ذکر بلند کیا کیسے ہے؟ یہ بات قابل غور ہے, کیسے بلند کیا؟ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے حبیب میں رب نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے, اذا ذکرت ذکرت معی, اے میرے پیارے حبیب جہاں جہاں میں رب کا ذکر ہوگا وہ تیرا بھی ذکر ہوگا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, بارک اللہ. اذا ذکرت ذکرت معی, محبوب پیارے جب میرا ذکر ہوگا, میں رب کا, یہ حدیث قدسی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. ذکرت معی, محبوب پیارے تیرا بھی میرے ساتھ ذکر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, پیارے جبریل اور کتنا بلند کیا ہے. اب سنیے اگلی بات. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے محبوب سے محبت کتنی فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا ہے. میں نا کل کوئی بات پڑھ رہا تھا, وہ بڑی مزیدار بات, بڑی کمال کی بات ہے, اور یہ آپ بھی یاد رکھ لیں. فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا, لو جی یہ نسخہ جو ہے نا, نسخہ کیمیا ذہن میں رکھ لو. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامن مین نہیں رہتے, ہمارے جیسے نہیں رہتے. ان بدبختوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اوے میرے اور آپ کے چاہنے سے تو اتنا کچھ ہو جائے, صرف نبی اتنا رہ گیا کہ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمایا اپنے محبوب کو؟ اللہ کتنی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے, سنو ایمان والو, فرمایا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ سرکار جس سے راضی ہوتے ہیں اسے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. جس سے سرکار راضی ہو جاتے ہیں نا, پھر اللہ کے محبوب اسے خدا کی بارگاہ میں مقبول کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا, محبوب پیارے کتنا بلند کیا ہے. اور سنیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے پیارے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. پہلے ارشاد فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلت ذکرک ذکری، اے پیارے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جعلت ذکرک ذکری، حبیب پیارے میں نے تیرے ذکر کو، کیا مطلب؟ حبیب جو ذکر تیرا کرے گا نا میں رب کہوں گا یہ میرا ذکر ہو رہا ہے۔ جعلت ذکرک حبیب، اچھا جان صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ اذان میں بھی سرکار کا نام، سرکار کا تو ہر جگہ پر ہی نام ہے، اور کسی نے بڑی محبت والی بات کہی ہے منظوم انداز میں، کہا کہ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ صلی اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا خیال آئے اور کہے کہ بندہ نماز نہیں ہوتی، اور کمپیئر کن چیزوں سے کیا جا رہا ہے؟ کون کس نے کیا؟ یارو کلمہ پڑھنے والوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ یہودیوں کے کہنے پر، ایک نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، دوسروں نے کہا نہیں ہم بھی جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے۔